اور سنو سنو، اس بات کے بارے میں دھیان دو، دھیان غور کرو اس بات کے بارے میں۔ ہم اس سوچ کو صحیح کریں کہ کاش میری زندگی بھی اس کے جیسی ہوتی۔ اس کی زندگی دیکھو کتنی بہتر ہے، کتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے، کاش اس کے جیسی زندگی میری ہوتی۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ نے صرف خوشیاں دیکھی ہیں، آپ نے صرف مال کو دیکھا ہے، آپ نے صرف اس کے گھر مکان کو دیکھا ہے، بینک بیلنس کو دیکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اصل خوشی کس چیز میں ہے؟ بتاؤ، اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ اصل زندگی کی راحت کس چیز میں ہے؟ پیسے میں، گاڑی میں، مکان میں، دکان میں، زمین جائیداد میں، بینک بیلنس میں، کس چیز میں؟ بتاؤ۔ اصل خوشی ہماری اس دل کو راحت دینے میں، اس دل کو آرام دینے میں۔ اگر یہ خوش ہے تو سمجھو زندگی راحت میں ہے۔ یہ بے چین رہے گا اگر یہ گناہوں سے کالا رہے گا۔ اگر انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، اس کو کچھ نظر نہ آئے، تو مجھے بتاؤ وہ انسان صحیح راستے پر ہو سکتا ہے؟ وہ انسان صحیح کر سکتا ہے؟ وہ انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہے؟ ارے نہیں گزار سکتا۔ ایک اندھا انسان جس کی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، وہ اچھے سے کچھ بھی کام نہیں کر سکتا۔ ہم نے اپنے دل کو گناہوں سے کالا کر لیا، سیاہ کر لیا۔ اس دل کو دکھائی نہیں دیتا ہے، اس دل کو اچھائی کی راہیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ مال سے انسان خوش نہیں ہوتا ہے، اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ اعمال بنائے نہیں، اگر اعمال بنیں گے یہ دل پتھر نہیں بنے گا۔ اعمال بنیں گے، نیک کام کریں گے تو یہ دل کالا سیاہ نہ ہوگا۔ خوب جانو، خوب جانو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کی قسم، دلوں کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ تم کسی کو دیکھ کر یوں نہ کہو کہ کاش میری اس کے جیسے زندگی ہوتی۔ تم اس کے دل کے حال کو نہیں جانتے ہو۔ ہمیشہ اللہ سے بہتر زندگی مانگو، اللہ سے سب کچھ مانگو، اللہ دینے پر قادر ہے، اللہ سب کچھ دے گا۔ لیکن یوں نہ کہا کرو کہ کاش میری زندگی بھی اس کے جیسی ہوتی، کاش میری زندگی بھی اس کے جیسی ہوتی۔ آپ نہیں جانتے وہ کیا سوچ رہا ہے، آپ نہیں جانتے وہ کس حال میں ہے، کس حالت میں ہے۔ آپ نہیں جانتے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان کہتا ہے کاش میری زندگی اس کے جیسی ہوتی، کاش۔ اس کو خبر نہیں ہے، اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ اس نے گاڑی دیکھی، اس کے کپڑے دیکھے، اس کی چال ڈھال دیکھی، اس کی صحت دیکھی۔ میں تو آپ کو ایک اور بہتر کر بتا رہا ہوں کہ ایک انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی بھی ایسی ہو، خوشحال ہو۔ آپ نے اس کو دیکھا اور آپ کے دل میں خیال ہوا کاش میں اس کے جیسا ہوتا، اس کے جیسا ہوتا۔ اس کی کیفیت کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں، اس کے دل میں درد کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں، اس پہ الزام کیا ہیں آپ نہیں جانتے ہیں۔ وہ ایمان والا ہے یا ایمان سے خارج ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کو اس نے راضی کیا ہے، اللہ اس سے ناراض ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ وہ کس غلط قدم کو اٹھا کر آیا ہے یا کچھ غلط کرنے والا ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ اس کو کتنا پریشر ہے، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس پورے پر کتنا پریشر ہے آپ نہیں جانتے ہیں۔ بس ہم نے چند چیزوں کو دیکھا، کاش اس کے جیسے زندگی میری ہوتی۔ میرے بھائیو، کیوں ہلاکت میں پڑنا چاہتے ہو؟ بتاؤ، کیوں ہلاکت میں پڑنا چاہتے ہو؟ اگر ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہے، اگر کوئی چیز پسند آ رہی ہے تو ہم اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے ایسی بہتر چیز عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو، ہلاکت کی نہ ہو، ہاں غلط نہ ہو، مصیبت کی نہ ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک انسان ایک میدان میں رہتا ہے، خالی میدان میں، لیکن وہ ایک کے گھر کو دیکھتا ہے، کاش میرے پاس ایک گھر ہو۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کی چھت جو ہے وہ خراب ہے، ٹھیک نہیں ہے،
لیکن وہ چاہت کرتا ہے کاش اس کے جیسا میرے پاس گھر ہو، کاش اس کے جیسا میرے پاس گھر ہو۔ وہ اس سے بہتر بھی کر سکتا تھا، اس سے بہتر بھی مانگ سکتا تھا۔ اللہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، لیکن اس نے نیت کیا کری؟ کاش اس کے جیسی بھی میرے پاس ہو۔ اس کو بھی ایک کمزور چھت ملی، اور ہوا کیا؟ وہ چھت گر گئی، جس سے اس کو تکلیف پہنچی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، تکلیف پہنچی تو مجھے بتاؤ یہ چھت کے ٹھیک تھا بغیر چھت کے ٹھیک تھا؟ بتاؤ۔ آج ہم خوشحال ہیں، آج ہم نے اللہ کو راضی کر رکھا ہے، آج ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی باتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں، برائی سے بھی بچتے ہیں، اور برائی سے لوگوں کو بھی بچاتے ہیں۔ ہم اب ٹھیک ہیں یا ہم دنیا کی طرف دوڑیں، مال کی چاہت رکھیں، غلط کام بھی کریں، تب ہمارے دل کو راحت ہوگی؟ بتاؤ، سوچو۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کی قسم وہ انسان سمجھدار، ہوشیار، عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، جو اللہ کی طرف آ جائے، جو اللہ کو اپنا بنا لے، جو اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتا لے۔ سمجھتے ہو؟ اللہ بہت خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا۔ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ زندگی بنانا چاہتے ہو، زندگی کامیاب کرنا چاہتے ہو، زندگی میں راحت چاہتے ہو، پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، برے حال دور کرنا چاہتے ہو، تو خوب جان لو، خوب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ صرف اللہ ہی ہے جو کامیاب کر سکتا ہے، جو برے حالاتوں کو دور کر سکتا ہے، جو برے حالوں سے نکال سکتا ہے، جو تمہارے دل کی کیفیت تک بدل سکتا ہے، تمہاری زندگی کے پاسے کو پلٹ سکتا ہے۔ وہ فقیر سے امیر بنا دے، امیر سے فقیر بنا دے، زمین سے آسمان پر بٹھال دے اور آسمان سے زمین پر بھی دے مارے۔ واللہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، ڈیپینڈ بندے کی نیت پر ہوتی ہے۔ ہم نیت کیا بناتے ہیں، اس سے کیا مانگتے ہیں، کس طرح مانگتے ہیں، ڈیپینڈ ہماری سوچ پر ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں چاہیے ہم نیک زندگی گزاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، تب دیکھو پھر ہمارے دلوں کیسے راحت ہوتی ہے، تب دیکھو پھر ہم کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم خود بھی اللہ کی طرف آمیں، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لامیں۔ اللہ کی قسم اللہ بڑا راضی ہوگا، بڑا خوش ہوگا اللہ تعالیٰ۔ کسی کو اللہ کی طرف لانے سے ہو سکتا ہے ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہم بھی بخش دیے جائیں، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں۔ دنیا میں آنا، دنیا میں کاروبار کرنا، اتنا سارا اسٹرگل کرنا، اتنی ساری محنت کرنا، اتنی ساری مشقتیں اٹھانا، یہ صرف کس لیے ہے؟ اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے، اپنے آپ کو کامیاب کرانے کے لیے۔ لیکن اصل کامیابی جنت کی کامیابی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے۔ سمجھتے ہو؟ جس کی ہم غور نہیں کر رہے ہیں، غور نہیں دے رہے ہیں، جس کو ہم نہیں پہچان رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، میرے دوستو جانو جانو جانو، غور کر لو۔ اللہ کی قسم یہ ابھی موقع ہے، ابھی موقع ہے۔ اگر ہم غافل ہو گئے، دھوکے میں آ گئے، بھلا دیا ہم نے اللہ تعالیٰ کو، تو تم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ہم زندگی بدلوائیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے حال ٹھیک کروائیں اللہ تعالیٰ سے، زندگی بہتر گزری تو شکر گزار بنا اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ نے ہمیں اتنے احسانوں میں رکھا، اتنی محبت اللہ نے ہم سے کی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر آپ کا کوئی بچہ آپ سے دور ہو جائے، آپ کا کوئی فیملی ممبر آپ سے دور ہو جائے، بھٹک جائے، غم ہو جائے، آپ کتنے اداس ہوئیں گے، آپ کتنے ڈی موٹیویٹ ہوئیں گے، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کو برا محسوس ہوگا، آپ کو برا لگے گا۔ کیوں لگے گا؟ آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ آپ کا بیٹا تھا، وہ آپ کا بھائی تھا، وہ آپ کا اپنا تھا، وہ آپ کا خون تھا، وہ آپ کے دل کا ٹکڑا تھا۔ ہاں، آپ اس سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ آج آپ سے دور ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ راستہ بھول گیا ہے، اپنوں کو بھول گیا ہے، غافل ہو گیا ہے۔ آپ اس کو یاد کرتے ہیں، آپ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے اپنے ہیں، آپ کو اس لیے درد ہوتا ہے، اور وہ ایک دن کسی کے سہارے سے وہ تمہارے گھر آ جاتا ہے، وہ روتا ہے، بلگتا ہے، تڑپتا ہے، تم سے آ کر چمٹ جاتا ہے،
ہاں تمہارے گلے لگ جاتا ہے، تم اسے چومتے ہو، تمہیں چومتا ہے، آپس میں پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، کتنے خوش ہوگے تم؟ بتاؤ کتنے خوش ہوگے؟ اور جو لے کر آیا ہے، جس نے تم سے اسے ملایا ہے، آپ اس سے کتنی محبت کرو گے، کتنے خوش ہوگے آپ اس سے؟ ہوگے نہ ہوگے؟ ہوگے۔ وہ آپ کا اپنا تھا، بیٹا تھا، آپ انسان تھے، تمہیں درد ہوا، آنسو بھی بہائے تم نے، دل بھی ٹوٹا تمہارا، اداسی بھی تمہیں ہوئی، کون تھا وہ تمہارا، انتظار کر رہے تھے تم بھی، لیکن وہ بھٹک گیا تھا، لیکن ایک کے ذریعے وہ آپ کی طرف آ گیا، آپ کتنے خوش ہوئے؟ بتاؤ کتنے خوش ہوئے؟ اب آپ تھوڑا سوچو اب اس بات کے بارے میں۔ ہم انسان ہیں، ہم ایک ہی ماں باپ بن سکتے ہیں بس اپنے بندے سے۔ اگر میں پیار کروں گا تو ایک باپ کے درجے سے کروں گا بس، میں 10 باپ کا درجہ نہیں دے سکتا۔ ماں 10 ماں کا درجہ نہیں دے سکتی، ایک ہی ماں کا درجہ دے گی۔ لیکن ہمیں جس نے بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جس نے ہمیں بہتر شریر دیا، جس نے ہمیں آنکھ دی، ہم ان سے دیکھتے ہیں، اندھا نہیں بنایا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک ایک اعضا بہتر دیے، آنکھ اچھی دی، زبان اچھی دی، ہاتھ اچھے دیے، پیر اچھے دیے، جسم اچھا دیا، الحمدللہ الحمدللہ، پورا بدن اچھا دیا۔ وہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، آپ سوچو تو صحیح۔ آپ کا بیٹا ملا، آپ کا اپنا ملا، آپ کو کتنی خوشی ہوئی؟ پتہ ہے آپ کو اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے؟ پتہ ہے؟ آپ بھی اسی کے بندے ہو، میں بھی اسی کا بندہ ہوں، ہم سب اسی کے بندے ہیں، اللہ کے اللہ کے اللہ کے۔ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ماں اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، ماں اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے، ماں اس کو زیادہ کلیجے سے لگا کر رکھتی ہے، ماں اس کو زیادہ محبت کرتی ہے، باپ سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے۔ ماں کا مقام زیادہ ہے، ماں کا درجہ زیادہ ہے، ماں زیادہ محبت کرتی ہے، تو میرے اللہ نے اپنی محبت کا اظہار بھی ماں سے کیا، ماں سے تشبیہ دی، محبت کے اظہار کی، کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، ماں سے تشبیہ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب تم ذرا سوچو، جو بندہ اللہ سے بھٹکے کو اللہ کی طرف لے آئے، جو بندہ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا تھا، اللہ سے دور ہو کر زندگی گزار رہا تھا، وہ اللہ سے ملا دے، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ کوئی بھٹکا ہوا اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کوئی غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہو اور کوئی اللہ کا بندہ اسے اس کے مالک سے ملا دے، اللہ سے ملا دے، اللہ کے گھر تک پہنچنے کا راستہ بتا دے، دکھا دے، اور وہ اپنے اللہ سے جا ملے، اپنے مالک سے جا ملے، اپنے مالک کا ہو کر پھر زندگی بسر کرے، اللہ کتنا خوش ہوگا؟ سوچو تو صحیح، کتنا خوش ہوگا؟ اس کے ذریعے ہماری بھی زندگی بن سکتی ہے۔ اللہ تو ہمیں اتنا دے گا، اتنا دے گا، انسان کی حیثیت ہی نہیں ہے اتنا دینے کی۔ اللہ جنت دے دے گا، اللہ جنت دے دے گا۔ ارے میرے بھائیو، جب ایک باپ اتنا خوش ہوتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا؟ اور اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ، تم بھی اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ۔ اصل کام یہی ہے، اصل کام یہی ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو اپنا بنانا ہے، اللہ کی مان کر وقت گزارنا ہے، اور جنت کا حقدار ہو جانا ہے، جنت میں جانا ہے، جنت میں ہمیں اپنا آپ کو داخل کرانا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے، اصل مقصد ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی مان کر اس دنیا سے چلے جائیں، ہم اللہ سے غافل نہ ہوں، ہم اللہ سے دور نہ ہوں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا ایک بات، کہ آج جو عمل ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جتنی نیکیاں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ نیکی وہ کرے جس کو ہم اللہ کی طرف لائیں۔
ہو سکتا ہے اتنا ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے جتنا وہ یاد کرے، تو اللہ کی قسم ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا۔ آج ہم خود بھی اللہ کی طرف آمیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لامیں، اللہ سے ملامیں، اللہ سے جڑوامیں۔ جو اللہ کو بھلا کر زندگی گزار رہے تھے، جنہوں نے غلط راہوں کو اختیار کر لیا تھا، برے راستوں کو اختیار کر لیا تھا، جنہوں نے غلط قدموں کو اٹھا لیا تھا، آج ان کو غلط کاموں سے روکیں، آج ان کو بری زندگیوں سے روکیں، آج ان کو ایک بڑا عذاب سے بچائیں، جو بہت خوفناک عذاب ہے، جو بہت تکلیف دہ عذاب ہے، آج ہم ان کو بچائیں۔ اگر آج ہم فکر نہیں کریں گے، اگر آج ہم غور و فکر نہیں کریں گے، تو میرے بھائیو ہم بھی ہلاکت میں آ سکتے ہیں اور لوگ بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پیچھے، آپ ایک انسان کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کی ہدایت چھپی ہو، کتنے لوگوں کی ہدایت چھپی ہو سکتا ہے آپ کی بدولت نہ جانے کس کس کو ہدایت مل جائے، کون کون راستے پر آ جائے۔ آج ہم اللہ کو پہچانیں، اپنی زندگی کو پہچانیں، زندگی کی حقیقت کو پہچانیں، اپنے آپ کو پہچانیں کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے۔ سوچیں تو صحیح، ہم سوچیں تو صحیح، اس بات کے بارے میں غور تو کریں۔ میرے بھائیو ہم سب کو اللہ کی طرف چلا جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن مر جانا ہے، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مر جانا ہے ایک دن، کوئی نہیں بچے گا۔ اس سے پہلے ہم یہ سارے نیک کام کر لیں، خود بھی اللہ کی طرف آمیں، اپنوں کو بھی اللہ کی طرف لامیں۔ اللہ بڑا خوش ہوگا، بڑا خوش ہوگا۔ یہ خوشی کا کام ہم کریں تو صحیح، اپنے آپ کو بدلیں تو صحیح، بدلیں تو صحیح۔